الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من مات لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وقال تعالى وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يلقى الله بهما عبد غیر شاکن دخل الجنہ. رواہ مسلم. ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے، اور رحمتیں برکتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. توحید کو سمجھنے کے تعلق سے آج ہماری یہ چوتھی نشست ہے، یعنی چوتھا پارٹ ہے. پچھلے درس میں ہم نے توحید کی قسمیں دیکھی تھیں کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس کو ہم نے تفصیلی بیان کیا تھا کہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، یہ تینوں توحید کیا ہیں، اور ان تینوں توحید میں انسان شرک کیسے کر بیٹھتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا. آج کے درس میں دو نقاط ہیں. پہلا یہ کہ لا الہ الا اللہ کے شروط کیا ہیں، شرط لا الہ الا اللہ کہنے کے، کلمہ پڑھنے کے شرائط کیا ہیں، اور دوسرا لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد، کلمہ توحید کو جان لینے اور سمجھ لینے کے بعد انسان کی زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے، کیا دیکھنے کو ملتا ہے اس کی زندگی سے. تو یہ دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ کے شروط. شروط یعنی شرط، کنڈیشن، کہ جب تک انسان ان تمام چیزوں کو پورا نہیں کرے گا، اس پر ایمان نہیں لائے گا، اس کا لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوگا. تو لا الہ الا اللہ قبول کرانے کے لیے اور لا الہ الا اللہ بولنے کے ساتھ ساتھ اس پہ ثابت قدم رہنے کے لیے 8 چیزیں ہیں، 8 شرط ہیں، کہ 8 شرط اگر پائی جائے گی تو لا الہ الا اللہ کا فائدہ ہوگا، اور 8 چیز میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہو گئی، نہیں پایا گیا، تو لا الہ الا اللہ پڑھنا، عمل کرنا بیکار ہو جائے گا. تو 8 شرط دیکھتے ہیں. سب سے پہلی شرط، لا الہ الا اللہ جب آدمی پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس میں علم ہو. پہلی شرط علم. آدمی جب کسی چیز کی گواہی دیتا ہے، کورٹ میں بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم گواہی دو، تو گواہی کون دیتا ہے؟ جس کو پتہ ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، تبھی تو اسی کے بارے میں وہ گواہی دے گا. تو علم ہوگا تو آدمی گواہی دے گا. تو اسی لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آدمی کہتا ہے، زبان سے بولتا ہے، یعنی بولنے سے پہلے اس کو جانکاری حاصل کرنا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، جو پچھلے 3 درس میں ہم لوگ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، مفہوم، تقاضے اور قسمیں ہم لوگ سمجھ چکے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے سے پہلے انسان کو علم حاصل کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز علم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم جان لو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں. جاننے کو کہا، یعنی کہ علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے میں توحید سب سے پہلی چیز بتایا گیا، توحید کا علم حاصل کرو. اس لیے امام بخاری جو کتاب اپنی صحیح بخاری میں علم کی جو بات لائے ہیں، علم کے باب باندھے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ باب قبل القول والعمل. آدمی بولنے اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرے، پھر بولے یا پھر عمل کرے. تو اسی اعتبار سے کہ علم کا انسان کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز جس کا علم آدمی حاصل کرے گا وہ توحید کا علم ہے، لا الہ الا اللہ کا علم ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 26 ہے، من مات لا الہ الا اللہ، من مات وهو يعلم لا الہ الا اللہ، کہ کوئی شخص انتقال ہو، مرے اس حال میں کہ وہ جانتا تھا
کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے پاس علم تھا، سمجھا تھا، پڑھا تھا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ سیدھا۔ دوسری چیز، علم کے ساتھ ساتھ انسان کو یقین ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین ہو۔ صرف علم حاصل کر لے اور علم میں شک ہو، شبہ ہو کہ کیا پتہ ایسا ہو یا نہ ہو، علم کے اندر یقینی اور پختہ علم ہونا چاہیے جس سے انسان یقین کے درجے میں پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور توحید کو سمجھ لیا، دین کو سمجھا، شریعت کو سمجھا، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک نہیں کیا، کسی بھی طرح کا شک اور شبہ اس کے دل میں نہیں ہے، یقین ہے پختہ، تب یقین ہونے کے بعد انسان کا لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا، کام آئے گا۔ لیکن بہت سے لوگ دیکھیں آج دین اسلام کے معاملے میں شک اور شبہ کے شکار ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے، لیکن دین کے بہت سارے معاملات میں شک ہے کہ یہ حدیثیں تو آئی ہیں، اتنی بعد میں لکھی گئی حدیث، کیا گارنٹی کہ سب حدیث صحیح ہو سکتا ہے کچھ حدیث ضعیف ہو، امام بخاری ہو سکتا ہے کہ سب حدیث میں صحیح لائیں، ہو سکتا ہے کچھ ضعیف لائے ہوں، ان کو پتہ نہ چلا ہو۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں ٹی وی چینلوں پہ بلایا جاتا ہے بعض لوگوں کو، مسلم رہنما ہیں، مسلمانوں کے قائد اور لیڈر ہیں، اور ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کے سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام 4 شادیوں کے بارے میں یہ پیغام دیتا ہے، آپ کا کیا کہنا ہے، طلاق کے بارے میں یہ مسئلہ ہے، تو وہ آدمی اینکر کے جواب میں کیا کہتا ہے، ہاں اسلام تو بہت اچھا دھرم ہے، ہم اسلام مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن 4 شادیوں کے بارے میں جو اسلام کہتا ہے یہ تھوڑا ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، یہ اس میں ہمیں تھوڑا ڈاؤٹ ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوا، شک ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تعلیم دی، اللہ رب العالمین نے جو چیز ہمیں بتا دیا، اس میں بغیر شک اور شبہ کے یقین، پختہ یقین کے ساتھ ایمان لانا ہے، تب جا کر کے لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا۔ نمبر 3، اخلاص۔ اخلاص یعنی ریاکاری سے پاک اور دکھاوے سے پاک۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یہ کہ میں صرف اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کروں، مخلصین لہ الدین، مخلص ہو کر کے عبادت کروں اور نماز ادا کروں اور زکوٰۃ دوں۔ تو اخلاص، جیسے کہ پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ آدمی کچھ اعمال کرتا ہے اور اس کے عمل میں اخلاص کبھی کبھی نہیں آتا، نماز کی مثال دی گئی تھی، اور عقیدے کے بارے میں بتایا گیا تھا، عقیدے کے اندر بھی آدمی اخلاص پیدا ہو، عمل میں بھی اخلاص ہو، عقیدے اور عمل میں شرک سے پاک ہو، تو یہ اخلاص بہت ضروری ہے۔ اخلاص کا فائدہ یہ ہوگا، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری سفارش کا حقدار وہ ہوگا جو خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی سفارش کریں گے اور وہ جنت میں جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 99۔ چوتھی چیز، صدق۔ صدق یعنی سچائی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے رہے ہیں، ہم تمام حکم کو، احکام کو ہم کیا کریں گے، سچا مانیں گے۔ صدق، کہ ہاں یہ جو بول رہے ہیں یہ سچ بول رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ یقین، علم ہو، یقین ہو، اخلاص ہو، اور چوتھی چیز سچائی کے ساتھ اس کو مانے کہ ہاں جو بول رہے ہیں وہ سچی بات ہے۔ اب دیکھیں بسا اوقات انسان اس میں پیچھے ہو جاتا ہے، یعنی کہ کوئی کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں زبان سے، لیکن دل سے وہ نہیں مانتا، وہ منافق ہو گیا۔ کوئی زبان سے بھی نہیں کہہ رہا ہے لیکن دل میں بول رہا ہے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن ہم زبان سے نہیں بولیں گے، عمل نہیں کریں گے، تو وہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، کفر ہوگا وہ اس کا، جب تک آدمی زبان سے نہ بولے، الا یہ کہ اگر کوئی آدمی گونگا نہ ہو، شرط نہ بولے کوئی ہے گونگا، یہ تو زبان سے نہیں بولا ہے تو یہ تو کافر ہو گیا، نہیں، یعنی کہ زبان سے نہ بولے، بولنے قوت گویائی ہونے کے باوجود، تو کیا ہوگا، یہ کفر ہوگا۔ اور نفاق انسان کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں لے جاتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کافروں سے بھی نیچے
کیونکہ یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں اور سامنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ لیکن ایک کافر جو ہوتا ہے، غیر جو بھی ہو، تو انسان اس سے ظاہری طور پر پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ اسلام والا نہیں ہے، اسلام قبول نہیں کیا ہے، آدمی الرٹ رہتا ہے۔ تو اس لیے پہلے منافقین کا درجہ ہے سب سے نیچے، اس کے اوپر کافر ہیں، پھر اس کے بعد درجہ ہے الگ الگ قسم کے تکبر جو بھی حدیث میں بیان کیے گئے۔ تو سچائی، لا الہ الا اللہ کو سچائی کے ساتھ قبول کرنا اور ماننا۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ کیا سوچتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ زبان سے بول دیے اور آزمائش نہیں ہوگی؟ آزمائش ہوگی، قدم قدم پہ آزمائش ہوگی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہاں دیکھیں وہی چیز، ہم آپ کو بھی آزمائیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں، دنیا والے پورے لوگ، اللہ تعالی ہمیں بھی آزمائیں گے، اور ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے انہیں بھی اللہ رب العالمین نے آزمایا۔ کیوں آزمایا؟ صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ایمان والوں کی سچائی باہر آ جائے کہ کون زبان سے اور دل سے سچ قبول کر رہا ہے اور کون زبان سے اور دل سے سچائی قبول نہیں کر رہا، کون جھوٹا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی جب آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے مسلمانوں پر، تو اس میں ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے کہ آزمائش ہونے کے باوجود یہ اسلام پہ ڈٹا ہوا ہے۔ یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، ہم سچ مانتے ہیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم سچائی پہ ثابت قدم رہیں گے۔ اس لیے آزمائش جب آتی ہے تو اچھے لوگوں کا، برے لوگوں کا، سچے جھوٹوں کا کیا ہوتا ہے؟ انتخاب ہو جاتا ہے، تمیز ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ نمبر 5، محبت۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے جو بھی احکام بتائے ہیں اسے دل سے ہم محبت کریں۔ سچا تو مانا کہ ہاں یہ سچی بات ہے، سچے ماننا صرف کافی نہیں کہ سچا ہم مان لیے، بلکہ اس کے لیے 5ویں شرط ہے محبت۔ سچا ماننے کے ساتھ ساتھ ہمیں دل سے اور جان سے محبت ہو کہ ہاں اس کی اتنی زیادہ ہمیں محبت ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی جان بھی لٹا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، زبان سے اقرار کیے اور جب محبت کی بات آئی وہ لٹا دیے جان، اور جان لٹا کر کے صحابہ کرام نے کیا کہا کہ جان دی اس نے دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی اس نے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اپنے آپ کو شہید کرا لیے، لیکن پھر بھی ان کا کردار یہ بتاتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ابھی حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا محبت ایسی ہو کہ انسان، اب دیکھیے اس چیز کو سمجھیے، محبت کو، محبت میں انسان بسا اوقات شرک کر بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے تھی۔ یعنی غیر اللہ سے ایسی محبت کرنا جو محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے تھی، یہ شرک ہے۔ اس لیے وہ محبت قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب آپ غور کیجئے، محبت کی بات آئی ہے، انسان بسا اوقات محبت میں، اگر آپ دیکھیں عشق، محبت میں جو عشق کرتے ہیں لوگ، عشق دیکھیے، عشق اتنی بری چیز ہے کہ انسان بسا اوقات عشق اور محبت میں کیا کہتا ہے، جس سے محبوبہ ہے جو بھی ہے، اگر ہم زندہ ہیں تو اس کی وجہ سے ہیں، اگر اس سے ہماری شادی ہوگی تو ہم زندہ رہیں گے، اگر نہیں ہوئی تو ہم جینے کا حق نہیں رکھتے ہیں، ہم سوسائڈ کر لیں گے۔ یعنی کہ زندگی اور موت کسی ایسے پر ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں جو زندگی موت اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، ہے نا؟ تو کیا ہوا؟ یہ شرک ہو گیا۔ اسی لیے عشق اور محبت کا ایک درجہ ایسا تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر بیٹھتا ہے۔ اور ہم نے کیا پڑھا ہے پچھلے درس میں؟ ان صلاتی و نسکی محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہماری نماز، روزہ، زندگی، موت، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ چیز بن جائے، فلاں ہوتے کہ فلاں کی عشق نے ہمیں نمازی بنا دیا، کہ مسجد جانے کے راستے میں محبوبہ کا گھر پڑتا تھا
اب محبوبہ کو دیکھنے اور بات کرنے کے لیے وہ نماز کے بہانے گھر سے نکلتا تھا کہ ہم جا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے کہ راستے میں جو محبوبہ کا گھر ہے مجھ سے مل لیں، دیکھ لیں۔ تو مقصد کیا ہوا؟ محبت کس کے لیے؟ محبت، یہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے۔ لیکن کسی کی عاشقی کی نمازی بنا دے، ایسی نماز کو اللہ کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین کو ایسی نماز کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے عشق اور محبت بھی ایسے مقام تک پہنچا دیتی ہے جہاں انسان شرک کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے ایک سیدھا سا اصول بیان کر دیا گیا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، کہ دیکھو محبت کا جو معیار ہے، اور یہ محبت وہ عشق والا محبت نہیں جو یہ بیان کیا گیا۔ عشق اور محبت میں فرق یاد رکھیے۔ اللہ اور اس کے رسول سے ہم محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، مومنین سے محبت کرتے ہیں، مسلمان سے محبت کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے احکامات سے ہم محبت کرتے ہیں۔ لیکن جو عشق کا لفظ ہے، یہ عشق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عشق میں وہ ہوتا ہے کہ کسی سے ایسی محبت کرنا جس محبت میں شہوت شامل ہو۔ انسان کی ہوس اور شہوت کو مٹانے کے لیے انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے کہتے ہیں عشق۔ اور جو رضا الہی کے لیے کسی چیز کی حصول نہ ہو، اللہ رب العالمین کے لیے ثواب کی امید سے اور پاک دلی کے ساتھ ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ عاشق رسول ہے، غلط ہے، کیونکہ عشق کا معنی رسول کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر لوگ کسی بھی چیز کو اپناتے ہیں یا الفاظ سے زبان سے الفاظ نکالتے ہیں، اس کا میننگ اگر پڑھ لیں، اس کا معنی کیا ہے، آنکھ کھل جائے گی۔ یعنی ہم تو اتنے دن سے ہم عاشق رسول کہہ رہے تھے، لیکن عشق کا معنی تو کچھ اور نکلا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام ہو جائے گا، بہتان ہو جائے گا، بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اسی لیے جو موحد ہوتا ہے ہر چیز کو بولنے سے پہلے تولتا ہے کہ ہم بولیں گے، لیکن بولنے سے پہلے تولیں گے کیا قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ تو اس لیے پانچویں چیز کیا ہے؟ محبت۔ لا الہ الا اللہ اسی وقت فائدہ دے گا جب محبت ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔ تو اس آیت میں کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آپ کہہ دیجئے دنیا والوں سے کہ تم اپنے باپ سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے اولاد سے، اپنی بیویوں سے، اپنے جو گھرانوں سے اور اپنے بزنس سے، کاروبار سے، وہ تجارت تخشون کسادہا، جتنی بھی چیزیں ہیں تم جس سے محبت کر رہے ہو، ان تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ یہ سیدھا اصول بیان کر دیا گیا۔ یہ چیز ہے محبت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اور ان کے فرامین جو حکم ہے، احکام ہے، اس سے محبت۔ تو پانچویں شرط کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ فائدہ کب دے گا؟ جب دین اسلام کے تمام احکام کو ہم تصدیق کریں، اور تصدیق کرنے کے بعد دل سے محبت کریں۔ چھٹی چیز اطاعت۔ محبت کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس پر ہم عمل کریں، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے ہم رک جائیں۔ یہ بھی لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، اور یہ چھٹی شرط ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جو اسلام قبول کرے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اور وہ نیک بھی ہو، وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس، اور جو بھی عمل کرے گا اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ دیں گے۔ کیونکہ اطاعت کی بات آئی ہے۔ اطاعت کسے ہوتا ہے؟ اطاعت عمل کر کے بتانا پڑتا ہے۔ تو چھٹی چیز کیا ہے؟ اطاعت۔ ساتویں چیز قبول۔ پہلے کیا تھا؟ علم، یقین، اخلاص، سچا ماننا، محبت کرنا اور اطاعت کرنا، اور ساتویں چیز ہے قبول کرنا۔ جیسے بتایا گیا یقین کی اس میں کہ جو بھی چیزیں حکام بتائی گئی ہیں ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں قبول کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں یہ چیز تو لاجک کے خلاف ہے، یہ ہماری لاجک جو ہے آج یہ مانتی نہیں ہے کہ حدیث میں تو یہ حکم دیا گیا ہے، بعض حدیث میں یہ بات ہے، بعض حدیث میں یہ بات ہے، تو ہم دونوں حدیثوں کو کیسے قبول کریں؟ بات قبول کرنے کی ہے تو کیسے قبول کریں؟ دونوں حدیثوں کے درمیان توفیق ہے، یعنی کہ بیچ کا راستہ ہے، اور دونوں باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں غصہ مت کرو۔ کوئی آتا ہے کہتا ہے نصیحت کیجیے،
اسے کہتے ہیں کہ دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پہ ثابت قدم رہو. یعنی ایک ہی سوال کے الگ الگ جوابات ہیں. تو کیا مطلب یہ اختلاف ہے؟ سامنے والا جو سوال کر رہا ہے تو سوال کرنے والے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے کہ کس کو کون سی وصیت کرنی ہے، کس کو کون سی نصیحت کرنی ہے. ایک چھوٹی سی میں مثال دی. اس کے علاوہ جتنے بھی اختلافات نظر آتے ہیں دراصل وہ قرآن و حدیث میں اختلاف نہیں ہوتا. تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے کہ جو بھی چیز اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ہمیں اسے قبول کرنا ہے. اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ کسی چیز کا انکار نہیں کرنا ہے. کسی بھی چیز کا انکار نہیں کرنا ہے. اب انسان صرف لاجک کی بنیاد پہ کسی چیز کا انکار کر دے وہ کفر پر چلا جائے گا. اسلام کے جتنے بھی رول ہے، ریگولیشن ہے، سب ہے. کسی ایک کے بارے میں وہ کہہ دے میں نہیں مانتا، اسلام سے باہر ہے. پوری چیز پر وہ قبول کرے اور عمل کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، کبھی کر پا رہا ہے، کبھی چھوٹ جا رہا ہے، کبھی نہیں کر رہا ہے، یہ اس کا الگ مسئلہ ہے. وہ ایمان کی بڑھوتری اور کمی ہے. زیادہ ہوگا تو کرے گا، کم ہوگا تو نہیں کرے گا. لیکن سرے سے یہ کہہ دینا کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں، یہ زبان سے کہہ دینا اسلام سے باہر جانے کے لیے کافی ہے. تو اس لیے قبول کرنا ہے زبان سے، دل سے، اور حتی المقدور جہاں تک کوشش ہو آدمی عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیتے ہیں. 8ویں اور آخری چیز، شروط میں سے 8ویں اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ شرک کا انکار کرنا، طاغوت کا انکار کرنا. یعنی اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں تمام معبودان باطلہ سب کا ہم انکار کرتے ہیں، کسی کو ہم رب نہیں مانتے. اب یہی مقصد ہے دنیا میں آنے کا، یہی مقصد ہے کہ سب کا انکار کر دیا جائے اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے. اور آنے کا مقصد یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جیسے کہ پچھلے درس میں بتایا گیا. اب اس کو سمجھیے، آج کے جمعے کے خطبے میں نے اس کو بیان کیا تھا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے ہی جن و انسوں کو پیدا کیا ہے. تو ہمارے پاس تو اور بھی کام ہے، کاروبار ہے، گھر دیکھنا ہے، اور سماج ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، دیگر کام ہے. دن بھر میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. عبادت تو صرف اتنی ہے. لیکن دیکھیے اس کا جواب، دیکھیے سمجھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کیا مانا؟ عبادت پہلی نمبر، یعنی کہ عبادت ہم تیری ہی کرتے ہیں. اس کے بعد کہا نستعین، پھر ہم جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم مدد تجھ سے طلب کرتے ہیں. آدمی کو رزق کی ضرورت ہے، شادی کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، گھر بار کی ضرورت ہے، کاروبار کی ضرورت ہے، اچھی نوکری کی ضرورت ہے، اور جتنی بھی چیزیں انسان کو جو ضرورت ہے ہم سب کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں. کیا مطلب؟ ہمیں روزی روٹی دے دے، رزق دے دے، تاکہ ہم کھائیں پیئے، ہمارے جسم میں طاقت ہو تاکہ تیری عبادت کریں. ہمیں نوکری لگا دے تاکہ نوکری کریں، گھر والوں کو کھلائیں پلائیں، اور گھر والوں کو کھلا پلا کر سکون کے ساتھ تیری عبادت کریں. دن بھر ہم کام کر کے تھک گئے ہیں، اللہ نے رات بنائے تاکہ رات میں ہم سوئیں. کیوں سوئیں رات میں؟ تاکہ سوئیں اس لیے تاکہ اٹھ کر کے عبادت کریں. یعنی ایز ہول لائف، پوری زندگی میں آپ جو بھی کام کریں اپنے لیے، دوسرے کے لیے، مقصد صرف یہی ہے کہ ہر کام کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم عبادت کریں، سکون سے، آرام سے عبادت کریں. تو یہ اس کا اصل مفہوم ہے. اور اس بنیاد پہ انسان اگر سوتا ہے، کماتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، بات کرتا ہے، پانی پیتا ہے، اگر سب سنت رسول کے مطابق ہے تو 24 گھنٹہ اس کی عبادت ہے. یہی کہا اللہ رب العالمین نے، ہم نے عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اگر وہ زندگی گزارے گا تو 24 گھنٹہ اس کی عبادت میں شمار ہو جائے گی. اس لیے کوئی نہ سمجھے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو بس وہی عبادت. پوری زندگی آپ کی عبادت ہے اگر دین اسلام کے مطابق ہو. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ لا الہ الا اللہ کیا یہ خزانہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا خزانہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنی چاہیے اور یہ جنت میں دلائے گی. اور امام وہب بن منبہ وہ کہتے ہیں، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ کیا یہ جنت کی چابی نہیں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں چلا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، چابی ہے.
لیکن دیکھیے بہت ہی اہم بات انہوں نے کی، ابھی ہم نے جو بیان کیے 8 شرط، علم، یقین، اخلاص، محبت، صدق اور قبول، شرک کا انکار، 8 چیزیں۔ امام وہب بن منبہ نے کہا کہ ہاں لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن دیکھو یاد رکھو چابی انسان کے پاس ہو، صرف چابی سے تالا نہیں کھلتا، تالا کھولنے کے لیے چابی میں آپ کو دانتا لگوانا پڑتا ہے، گھسانا پڑتا ہے تاکہ دانت بنے اور تالا اسی کے مطابق کھلے۔ تو کہا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، چابی اس کے پاس آ گئی، اب ان شروط پر وہ عمل کرے، محبت کرے، صدق اپنائے، علم حاصل کرے، دین پر عمل کرے، تو یہ تمام جو اعمال کر رہا ہے یہ اس کی چابی میں دانتا بن رہا ہے۔ جو جتنا اچھا دانتا بنائے گا، دانتا اگر بن جائے، عمل کرے، تب جا کر کے اس کی جنت کی کیا ہوگی؟ چابی کھلے گی۔ لیکن کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، دن میں 1000 بار پڑھے، زندگی میں کروڑ بار پڑھتا رہے، عمل نہ کرے، تو چابی میں تو دانتا بنا ہی نہیں، تو دروازہ کیسے کھلے گا جنت کا؟ یہ اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد ہم چابی لے لیے ہیں، لیکن عمل کر کے اس چابی میں دانتا لگوانا ہے تاکہ تالا کھل جائے۔ تو یہ اصل معنی انہوں نے امام وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا۔ یہ ہمارا ایک حصہ ختم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کے شروط، کنڈیشنز ہیں یہ 8، اگر 8 چیز پائی جائے گی تو ہمارا لا الہ الا اللہ قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول کرنے اور ایمان لانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر 8 چیز میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ پائی گئی، مسنگ ہوا، تو کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ بیکار ہو جائے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو یاد رکھیں، اور الحمدللہ جتنے موحد ہوتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ان کے دل میں آ جاتی ہے، اگرچہ کسی کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، کوئی گنا سکے یا نہ گنا سکے، لیکن اگر پوچھا جائے تو سب بتائیں گے کہ ہاں ہم دل سے قبول کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ بغیر جانے بھی انسان اپنے دل سے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اور ہمارے اس درس کا آخری حصہ وہ یہ ہے، اور آخری پارٹ بھی ہے، چوتھا پارٹ ہے، آخری پارٹ بھی ہے۔ تو آئیے آخر میں ہم دیکھتے ہیں چند منٹ میں کہ اگر انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، موحد بن جاتا ہے، توحید والا بن جاتا ہے، تو اس کی زندگی میں کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، کیا تبدیلی آتی ہے اس کی زندگی میں، بدلاؤ کہاں سے آتا ہے، کیسا کیسا بدلاؤ اس کی زندگی میں ہوتا ہے۔ میں مختصراً آپ کے سامنے اس کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، پوری سماج اور معاشرے میں توحید کی وجہ سے بھلائی اور نیکی، اچھائی پیدا ہوتی ہے، اور جتنے بگاڑ ہیں، الجھن ہیں، اختلافات ہیں، یہ سب کے سب شرک اور بدعات کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ پورے لوگ، پوری دنیا کے لوگ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لے اور عمل کرنے لگ جائے، کسی کا اختلاف نہیں ہوگا، لیکن الگ الگ فالوورز کی وجہ سے دنیا میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں، اور اس کے لیے پوری دنیا پریشان ہے۔ لہٰذا توحید کا اثر یہ ہوگا انسانی زندگی پہ کہ اگر اللہ رب العالمین کو اپنا رب، حقیقی رب مان لے، اور محمد رسول اللہ کو اپنا فیصل مان لے، تو اس کی زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی، اور وہ سکون کے ساتھ جو بھی کام کرنے سے پہلے رجوع کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی، سورہ زمر سورہ نمبر 39 ہے، آیت نمبر 29، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء۔ ایک آدمی ہے، اللہ رب العالمین مثال بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس آدمی کے 10 استاد ہیں، ایٹ اے ٹائم، ایک وقت میں 10 استاد ہیں، اور 10 مل کر کے اس کو آرڈر دے رہے ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے۔ دوسرا، وَرَجُلًا سَلَّمًا لِرَجُلٍ، اور ایک آدمی ہے، اس کے پاس صرف ایک ہی اس کے استاد ہیں، یعنی اس کا جو حکمراں ہے، حاکم ایک ہی ہے۔ اب سکون کی زندگی کون گزارے گا؟ ایک آدمی ہے 10 اوپر سے آرڈر دینے والا، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، اب نیچے ایک آدمی ہے، پریشانی ہو جائے گا، کنفیوز ہو جائے گا، کیا کریں؟ لیکن اس کے مقابلے میں ایک وہ آدمی ہے جس کو حکم دینے والا ایک ہی ہے، وہ کتنی آرام سے زندگی گزارے گا؟ وہ جو بولیں گے ہاں ہم کو مانیں گے، قبول کریں گے، عمل کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین مثال بیان کر رہے ہیں کہ جو شرک کریں گے اور جو توحید کریں گے، توحید پہ قائم رہیں گے، ان کے درمیان بھی زندگی میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی، اثر آتی ہے۔ توحید والا ہمیشہ نظریاتی سوچ اور ہر اعتبار سے آزاد ہوتا ہے۔ تو توحید کا پہلا فائدہ، انسان آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ دوسری چیز، توحید کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ سے اور شرک سے آزاد ہو جاتا ہے۔ توحید کی وجہ سے انسان شرک سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب یہاں غور کیجئے، ہم سمجھتے ہیں کیا کہ اگر کوئی، کیا کہتے ہیں اس کو، حکومت
ہمارے اوپر کوئی روک نہ لگائے، ہم جو چاہے بولیں، جو چاہے کریں، ہمارے والدین امی ابو ہمیں کچھ نہ بولے، جو چاہے ہم کریں، جہاں چاہے گھومیں پھریں، جب چاہے گھر آئے، جب چاہے گھر سے جائیں۔ آج سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن دراصل یہ آزادی نہیں ہے، یہ بے راہ روی ہے، بگاڑ ہے۔ اصل آزادی یہ ہے کہ آدمی توحید کو اپنا کر کے شرک سے آزاد ہو جائے، سنت کو اپنا کر کے بدعت سے آزاد ہو جائے، ہدایت کو اپنا کر کے گمراہی سے آزاد ہو جائے، اور کسی کے تابع ہو کر زندگی گزارے۔ اس میں اس کے لیے کیا ہے؟ آزادی ہے، فکری، ذہنی اور دلی، ہر اعتبار سے انسان آزاد اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، اگر انسان کے پاس توحید ہوتا ہے تو وہ غیر اللہ کا خوف اپنے دل سے نکال دیتا ہے، پھر کسی سے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ ہاں، ادب احترام کی ڈر الگ ہے، کوئی والد صاحب سے بہت زیادہ ادب احترام کرتا ہے تو ان سے ڈرتا ہے ملنے میں، یہ الگ احترام ہے۔ لیکن غیر اللہ جس سے لوگ ڈرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، شرک کرنے والے لوگ جس سے ڈرتے ہیں، ایک توحید والا بندہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مجھ سے ہی ڈرو، ان لوگوں سے نہ ڈرو اگر تم حقیقی معنوں میں مومن ہو، یعنی پکے سچے موحد ہو، توحید والے ہو، تو مجھ سے ڈرو۔ اب ایک موحد انسان یہ آیت پڑھتا ہے، اب دیکھیے آپ صحابہ کرام کے زمانے میں رستم جو شاہ روم کا بادشاہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب صحابہ کرام کی ایک جماعت جا رہی تھی روم، اس کے بعد سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ وہاں کیا تھے؟ گورنر تھے، اور روم کا جو بادشاہ تھا، شاہ روم جو تھا، روم کا بادشاہ، وہ اپنے محل کو سجانے لگا تاکہ مسلمان آئے تو ہمارے محل کو دیکھ کر کے تھوڑا سا کیا ہو، کانفیڈنس لو ہو جائے، ارے اتنا بڑا شان و شوقت والے ہیں، کہاں ہم ان سے ٹک پائیں گے، کہاں کیسے ہم لڑیں گے۔ تو یہ شاہ روم اس نے کہا سعد بن وقاص کو، جو مسلمانوں کے کمانڈر تھے، کہا کہ اپنا کسی قائد کو بھیجو جو آ کر کے ہم سے بات کرے اور ڈیل کرے، معاملہ جو بھی رہا ہو، تفصیل ہے۔ تو سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ روم کے پاس، رستم کے پاس۔ وہ پورا شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے محل میں، قالین بچھے ہوئے ہیں، فوجی سب آس پاس کھڑے ہیں، وہ قالین بیٹھا ہوا۔ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، محل میں داخل ہوتے ہیں اور نیزہ لیتے ہیں، نیزہ کو قالین پہ رکھتے ہیں اور قالین کو چیرتے ہوئے، نیزے سے قالین کو چیرتے ہوئے بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کے توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ پوچھتا ہے، دیکھ کے ڈر گیا، ارے ایک چھوٹا موٹا آدمی اور نیزہ لے کر کے ہمارے محل میں گھسا ہے، میرے قالین کو چیر دیا ہے، میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے، کسی چیز کا ڈر ہی نہیں اس کو، کیا چاہتے ہو تم مسلمان؟ عمر فاروق رضی اللہ تھے اس وقت بادشاہ، اس وقت حکمراں، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ پوری دنیا فتح کر رہے ہو اور ابھی تم اکیلے آئے ہو تن تنہا ویسے ہمارے سامنے آئے؟ ڈر گیا وہ خود۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ، اللہ نے ہم لوگوں کو اس لیے نکالا ہے، اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک دین دیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر لوگوں کے اللہ کی طرف عبادت میں لگا دیں، اور ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اسلام میں جو کشادگی ہے اور دوسرے دین میں تنگی ہے، ظلم ہے، ہم ظلم سے نکال کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے جو بیان دیا، اس کے بعد اللہ بھائی نقطہ کیا ملا کہ ایک توحید والا موحد کسی بھی چیز کو دیکھ کر ایک دم یہ نہیں ہوتا، روب دار نہیں ہوتا کہ ارے باپ اس کے پاس بہت زیادہ ہے، ڈرتا نہیں ہے، بس اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی ڈر ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی عزت اور مقام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ شارٹ میں، فرعون کا جو دربار ہے پتہ ہی ہے، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے آئے، جادوگر کو بلایا گیا، جادوگر نے کیا ڈیمانڈ کیا؟ اے فرعون، ہم ٹھیک ہے ہم موسیٰ سے لڑائی کریں گے، لیکن ایک شرط ہے، اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، 9 پارہ 19 پارہ پورے ڈیٹیل موجود ہے کہ کیا ہم جیت جائیں گے تو کچھ ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں، نعم، قال نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تمہیں وظیفہ اور تمام چیزیں ملے گی اور تم جیت جاؤ گے تو ہمارے قریبی حواری بن جاؤ گے۔ جادوگر کو کہا کہ تم ہمارے قریب ہو جاؤ گے۔ شروع ہوا، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے اور جادوگر سمجھ گئے کہ نہیں یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے۔ تمام کے تمام جادوگر فوراً سجدے میں گئے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں جو تمام جہانوں کو چلاتا ہے۔
اب اس کے بعد دیکھیے فرعون کیا بولا، تم لوگ کیسے ایمان لائے، ہم سے پوچھے نہیں اور تم لوگ موسیٰ کے رب پر ایمان لے کے آ گئے، ہم تمہیں کیا کریں گے، سولی دے دیں گے، تمہارے داہنے ہاتھ کاٹیں گے اور بائیں پیر کاٹیں گے اور بائیں ہاتھ کاٹیں گے اور پھر داہنے پیر، یعنی الٹا سمت سے ہم کاٹیں گے اور کاٹ کر کے ہم تم لوگوں کو سولی پہ چڑھا دیں گے، جذوع النخل، کھجور کے درخت پہ لٹکا دیں گے۔ اب وہ جادوگر جو آئے تھے ابھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے آ کے بول رہے تھے ہمیں پیسہ چاہیے، آپ کا قریبی ہم بننا چاہتے ہیں، وہی جادوگر لوگ ان لوگوں نے کیا کہا، قالوا لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، اے فرعون جو چاہتا ہے جا کر لے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو آدھے گھنٹے کے اندر توحید نہیں تھا، آدھے گھنٹے میں ان کے اندر توحید ہے، رب پر ایمان لائے اور فرعون کو چیلنج کر رہے جا جو کرنا ہے کر لے۔ تو یہ کیا ہے، توحید کا جو پاور ہوتا ہے بہت پاورفل ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں حقیر اپنے آپ کو نہیں سمجھنا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کا جو بھی چیزیں اللہ رب نے بتائے ہیں اس پہ ہم عمل کرنا ہے، اللہ رب العالمین روب اور دبدبہ خود ڈال دیتے ہیں۔ اب آگے چلیں، دیکھیے شرک توحید ہونے کی وجہ سے انسان جو غیر اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اس کی چند ایک مثال دیکھیں، یہ مثال ہم نے دی ہے واقعے کے تناظر میں۔ اب سماجی طور پہ دیکھیے سماج میں کیا ہوتا ہے، اور سماج میں دیکھیے جیسے کہ آدمی گاڑی لے کر نکلا صبح صبح گھر سے نوکری کے لیے، جاب میں جا رہا ہے، کمپنی جا رہا ہے، اب راستے میں کہیں ٹکر ہو گئی تو فوراً کیا سوچے گا، نہیں ہے آج ٹکر ہو گیا، شروع میں ہی لگتا ہے کہ میرا دن آج ٹھیک نہیں جائے گا۔ پہلا کوئی گراہک آ گیا، اگر ہم سے اس کو بہنی نہیں کرائیں، یعنی کہ پیسہ اگر ہم نہیں لیے فری میں دے دیے، پورا دن ہمارا خیر و برکت سے خالی ہو جائے گا۔ اگر کسی کے دکان میں کوئی گراہک نہیں آ رہا ہے، کیا سوچتا ہے، کس کا چہرہ ہم نے صبح صبح اٹھ کر دیکھا تھا، پورا دن خراب ہو گیا، فلاں کوئی کچھ بول دیا اور اس کی وجہ سے ہمارا کام بھی خراب ہو گیا، کوئی بول دیا اور ہمارا کام بھی خراب ہو گیا، ہم بولتے کون سا پنوتی ہے، پنوتی کا لوڈ، یہ بہت پنوتی انسان ہے، یعنی منحوس ہے، جو بولتا ہے ویسی ہو جاتا ہے، اپنا منہ زبان بند رکھا کرو، کالی زبان ہے۔ یہ تمام چیز کیا ہے، یہ شرک میں شامل ہے، یہ غیر اللہ، ہم کیا کہیں، نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین، اور کسی کے بولنے، کسی کے دھکا لگ جانے، الو کے بول دینے، بلی کالی بلی کے راستہ کاٹ دینے سے کوئی کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے توحید والا انسان ہوگا تو راستے سے جب جائے گا تو سامنے سے 1000 کالی بلی کا ایک فوج گزر جائے، کالا کتا گزر جائے، کالی ہوا گزر جائے، ایک توحید والا بندہ پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے کام پہ سیدھے نکلتا ہے اور توکلت علی اللہ کہتے ہوئے اپنا کام کرتا ہے۔ تو توحید کا پاور یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز پہ وہ، اسی طریقے سے تعویذ ہے، دھاگا ہے، جو بھی چیزیں ہیں، ٹیکا، دیکھیے بچوں کو ٹیکا لگایا جاتا ہے، چھوٹا بچہ ہے اس کو تیل پاؤڈر لگا کر کے ٹیکا لگایا جاتا ہے، کہاں، یہاں کنارے، تاکہ نظر نہ لگے۔ یہ چیز کیا ہے، یہ چیز بھی آپ کیا ہے اس میں شامل ہو جائے گی۔ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں ٹیکا لگا دیں گے تو کسی کی نظر نہ لگے گی؟ نہیں، نظر لگنا حق ہے، لیکن نظر کا جو اثر ہے وہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، چاہے تو اثر دے چاہے تو نہ دے۔ اگر ہم توکل کریں گے اللہ رب العالمین پر، اللہ نے کیا کہا، جو جیسا توکل کرے گا ہم ویسا معاملہ کریں گے۔ اس لیے ٹیکا کا نہیں، جو سجاتے ہیں سجائیے، بچوں کو سنواریے، لیکن اس میں سائڈ میں ادھر ادھر ٹیکے لگانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں لیمو مرچا گاڑی کے سامنے، گھروں کے سامنے، دکان کے سامنے، بہت ساری چیزیں اگر گنانے لگے سماج اور معاشرے میں آپ دیکھیے تو سمجھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی جوتا لٹکا دیا پیچھے، کوئی کچھ سینٹینس لکھ دیا گاڑی کے پیچھے کہ کسی کا یہ جلن والے کا یہ کالا وہ جو بھی چیزیں، تو یہ تمام چیزیں جتنی ہیں، نفع نقصان فائدہ اور یہ تمام کی تمام چیزیں کس کی طرف سے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ ہم نے پچھلے درس میں پورا ہم نے تفصیل دیکھ لیا۔ ایک آیت دیکھیں، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ کہہ دیجئے کہ جو بھی تکلیف اور نقصان اور فائدہ پہنچتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ جو چاہتا ہے جس کے لیے وہ پہنچاتا ہے۔ اب دیکھیے اہم چیز، چھوٹے سے بچے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری میں بیٹھے ہیں اور پیچھے چھوٹے سے بچے بیٹھے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں، یا غلام، اے بچے، کیا نصیحت کر رہے ہیں، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اور آگے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ چھوٹے سے بچے کے دماغ میں توحید ڈال رہے ہیں۔ دیکھیے بچے کو توحید سکھانا بہت ضروری ہے، بڑا ہو کر کے توحید سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے بچے میں سکھائیے۔ کہا کہ بچے جان لو، یاد رکھو کہ پوری دنیا تمہارے خلاف کھڑے ہو جائے، تمہیں مارنا چاہیں، نہیں مار سکتی مگر اتنا جتنا اللہ رب العالمین نے نقصان لکھا ہو۔ پوری دنیا مل کر کے تمہاری حمایت میں کھڑے ہو جائے، تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں،
تمہیں دینا چاہیں نہیں دے سکتے مگر اتنا ہی دیں گے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اگر یہ عقیدہ کسی کے اندر آ جائے تو کسی کے دوست ہونے کسی کے دشمن ہونے سے انسان کو فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے انسان عقیدے کو مضبوط کرے، توحید کو مضبوط کرے گا تو اس کی زندگی میں یہ اثر پیدا ہوگا کہ غیر اللہ کا خوف اور ڈر ختم ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین سے فائدہ اور نقصان ہر چیز وابستہ رکھے گا۔ اسی طریقے سے اور دو چیزیں بیان کر کے بات ختم کروں۔ دکھ درد بیماری جو پہلے بتایا گیا، اس میں ایک چیز ہے کہ آدمی رزق اولاد کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ کسی کی آدمی جا کر کے کہیں کی چھائی کھا لے یا چاقو وغیرہ جو ہے اس کو پیٹ میں لگائے اپنی بیوی کے، بہت سارے خرافات ہیں، یہ سب کے سب شرک میں شامل ہیں اور توحید سے انسان کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے۔ توحید سے اتحاد ہوگا، توحید سے اتحاد ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی امتیں والے جن کو ہم نے توریت انجیل دیے وہ سب کے سب اس توریت اور انجیل کو پکڑ لیتے، ثابت قدم رہتے، قائم ہو جاتے، ہم آسمان سے زمین سے ان کے لیے روزی روٹی دے دیتے، وہ آرام سے کھاتے پیتے، کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ رب العالمین کا وہ حکم تھا، لیکن آج ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ قرآن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ اگر اس کو بھی ہم مضبوطی سے پکڑ لیں، تھام لیں، اللہ رب العالمین وہ رزق، وہ سکون، تمام چیزیں فراہم کرنے کو تیار ہے۔ تو معلوم یہ ہوا توحید سے اتحاد ہوگا، شرک پر اور بدعات پر اور خرافات پر اتحاد نہیں ہوتا۔ آپ لاکھ بات کر لیجئے یکجہتی کی اور رواداری اور ایک دوسرے کو ساتھ نبھانا، سب چیز میں ٹھیک ہے نبھائیے، سب چیز قبول ہے دنیا کے معاملات میں، لیکن توحید کی بات آئے گی، شرک کی بات آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ یہ توحید ہے۔ سماجی کام ہو رہا ہے، سوشل ورک ہو رہا ہے، آپ 10 کی جگہ 50,000 دیجئے، لیکن اگر شرک کے بارے میں کوئی چندہ ہو، کوئی ایسی بدعت کے بارے میں ہو، اس میں ہم 1 روپے بھی نہیں دیں گے، معافی۔ تو یکجہتی اور رواداری اصل کیا ہے؟ اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، ورنہ آدمی یکجہتی اور رواداری میں کسی کو ہیپی دیوالی کہہ رہا ہے، کسی کو ہیپی کرسمس کہہ رہا ہے، نہیں، دشمنی ہو جائے گی۔ رواداری ہے، محبت ہے، ایسی رواداری جس کے اندر شرک آ جائے وہ رواداری نہیں ہے۔ اس لیے جہاں تک ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ توحید کہیں خلل تو نہیں پڑ رہا ہے، وہاں تک رواداری ٹھیک ہے، لیکن جہاں توحید میں نقصان ہو وہاں رواداری نہیں چلے گا۔ اس کے بعد آگے توحید سے سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور ایک کیسا سکون؟ قلبی سکون۔ اس کو سمجھیے، قلبی سکون سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہی کیا ہوتا ہے؟ دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے، سکون پہنچتا ہے۔ اور سب سے بڑی ذکر ہم نے پچھلے درس میں پڑھا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ذکروں میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، توحید ذکر ہے۔ اور یہ توحید کا یہ ذکر کسی دل کے اندر رس بس جائے تو انسان سکون کی زندگی محسوس کرتا ہے۔ ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے، جب آدمی بندہ رات میں سونے جائے تو ایک دعا پڑھ لے، فاطر السماوات رب کل شیء ملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت، آگے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننی من الفقر۔ یہاں سمجھیے، انسان کو سب سے زیادہ ٹینشن کس کا ہوتا ہے؟ قرضہ کا، فلاں کا اتنا قرضہ ہم لیے ہیں اس کو ہم کیسے لوٹائیں گے، ایک بوجھ ہے۔ اور دوسرا خدشہ کس کا ہوتا ہے؟ ڈر فقیری کا، اگر میرا یہ جاب چھوٹ جائے تو ہم آگے کیا کریں گے۔ یعنی کہ قرضہ کا اور فقر و فاقہ کا، کھانے پینے کا انسان کو ہمیشہ ڈر اور خوف لاحق ہوتا ہے۔ اور سیدھا اس اصول بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان رات میں سونے جائے یہ دعا پڑھ لے، اللہ میں قرض دار ہوں، قرض کو پورا کرنے والا نبھانے والا تو ہی ہے، راستہ نکالنے والا تو ہے، اور اللہ مجھے فقیری کا بھی ڈر ہے، فقیری کو ختم کر دے، مالداری ہمیں تو دینے والا تو ہی ہے۔ یہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے آدمی آرام کی، چین کی نیند سوئے۔ تو رات میں سونے کے لیے دعا بتایا گیا تاکہ انسان کے دل میں جو ڈر ہوتا ہے، خوف، نیند نہیں آتی ہے قرضہ کی وجہ سے، تو یہ قرضے کو اللہ کے حوالے کرو، آرام سے سو جاؤ۔ کب ہوگا؟ توحید کی وجہ سے دلوں کو اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی کے پاس توحید نہیں ہے وہ بھی تو سکون میں ہے۔ ہم مانتے ہیں جی سکون میں ہے۔ کوئی چلا گیا کسی ہل اسٹیشن، کسی پہاڑی میں، دارجلنگ، دیگھا، یا جو بھی جو گھومنے والے چیزیں ہیں، وہاں گیا اور یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں سکون مل رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں، ٹینشن فری ہے۔ اب دیکھیے، ایک آدمی آفس میں رہے گا 24 گھنٹہ
اور اس کو ایک دن آفس سے نکال کر کے کسی اچھی جگہ میں لے جایا جائے تو کیا آفس کی ذمہ داری وہ ذہن میں لائے گا؟ وہ سوچے گا ایک دن ملا ہے اچھا سے ہم انجوائے کر لیں، تو وہ سوچے گا تو اس کے دل میں سکون رہے گا۔ دوسری بات، شہر سے آدمی الگ جاتا ہے، شہر سے الگ جائے گا، کھلی ہوا میں جائے گا، سانس لے گا، اچھے نظارے دیکھے گا تو اس کا دل ویسے بھی سکون ملتا ہے۔ یہ فطری چیز ہے، اس سے توحید اور شرک کا کوئی خلل نہیں ہے، فطری چیز ہے، نیچرل ہے۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ کے بعد گھوم کر کے واپس اسی جاب میں آتا ہے تو پھر سے وہی ٹینشن اور سکون آ جاتا ہے، وہی ٹینشن اور پریشانی آ جاتی ہے۔ اب کوئی انڈر ویئر اور چڈی پہن کر کے کتے کو لے کر باہر چلا گیا شام کو، ہمیں سکون ملے، جی ہاں یہ طریقہ ہے کہ کوئی کتے کو پالے ہوا ہے، اب باہر لے کے روڈ پہ نکل گئے تاکہ سکون ملے۔ اطمینان، سکون حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے لوگ اپنائے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو آدمی ایک دن 2 دن کی سکون حاصل کر لے پھر سے آئے تو پھر سے وہی ٹینشن، اس کی مثال کیا ہے معلوم ہے؟ جب بچہ خوب زیادہ رونے لگتا ہے تو اس کی ماں ایک جو نپل ہوتا ہے جس میں دودھ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے، بس ایک نپل اس کو منہ میں دے دیا، تھوڑی دیر کے لیے وہ چپ رہا، ماں کام کر لی، پھر نپل نکال کر کے دودھ پلا دی۔ تو جس طریقے سے تھوڑی دیر اس کو سکون ملا کہ ہاں میرے منہ میں تو کچھ تو جا رہا ہے لیکن کچھ جاؤ نہیں رہا ہے، ایک نپل چوسا ہوا رکھا ہوا ہے، تو ایک انسان اسی طرح جو شرک میں ہے لیکن وہ سمجھ رہا ہے ہمیں سکون مل گیا تھوڑی دیر کے لیے، وہ سکون نہیں ملا، وہ آپ کے منہ میں نپل ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایسا احساس ہوا کہ ہم کو سکون مل گیا، لیکن پھر آئیے گا جاب میں تو پھر وہی پریشانی ہوگی۔ تو اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ انسان ہمیشہ ٹینشن سے فری رہے۔ ٹینشن تو ہوگا، گھر ہے، بار ہے، بیوی بچے ہیں، شادی، لیکن جو سکون ہوتا ہے دلی وہ اللہ رب العالمین کو ماننے اور توحید کو حاصل کرنے سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایک نقطہ بیان کر کے بات ختم کروں کہ توحید سے انسان عقل مند ہوتا ہے، توحید سے انسان عقل مند ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، اور توحید نہیں ہوگا تو وہ انسان جاہل ہوتا ہے۔ گرچہ پڑھا لکھا ہو، اپنے فیلڈ کا ماہر ہو، دنیا کا 1 نمبر ڈاکٹر ہو، 1 نمبر انجینئر ہو، توحید نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جاہل ہے۔ دلیل سے بات ہوگی۔ سورہ زمر کہ سورہ نمبر 39 ہے، آیت نمبر 54 میں اور 64 میں آپ دیکھیں، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں اور پڑھنے لکھ نہیں رہے ہیں، جانکاری حاصل نہیں کر رہے ہیں، کہہ دیجئے اے جاہلو کہ میں کیسے عبادت کروں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی۔ اور جو لوگ توحید والے ہیں، گرچہ انگوٹھا چھاپ ہے، گرچہ انگوٹھا سائن کرنے نہیں آتا ہے، لیکن توحید والے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا یہ عقل مند ہے۔ دلیل، اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ تم لوگ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کہ ان لوگوں کو ماننا یہ بے عقلی ہے، اور جو ان لوگوں کو رب نہ مانے وہ عقل مند ہے۔ افلا تعقلون، اگر تم عقل رکھتے تو ان کو نہ پکارتے۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے قرآن سے کہ عقل مند آدمی شرک نہیں کرتا، اور جو بیوقوف ہوتا ہے، لاکھ پڑھا لکھا ہو، وہ جاہل ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس شرک ہے، توحید نہیں ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنا لے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، وہ بیوقوف نہیں ہے۔ جو اعراض کرے، دین کو نہ مانے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، وہ بیوقوف ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 130 130 کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ جو دین کو نہ مانتا ہو وہ بیوقوف انسان ہے۔ ایک چیز اب دیکھیں، آخری چیز اور پوری سب سے آخری لاسٹ، توحید کی وجہ سے انسان کو حکومت، خلافت، عہدہ، منصب، عزت، بلندی، تمام چیزیں ملیں گی، لیکن آج بہت سے نوجوان ہیں، مسلم نوجوان کہ توحید کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک جمگھٹ بیٹھائے ہوئے ایک گروپ ہے کہ ہمیں حکومت کے خلاف بولنا ہے، اس حکومت کو ہٹانا ہے، طیب اردوغان نے یہ کیا، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور سعودی کے شاہ سلمان نے یہ کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، امیر معاویہ نے یہ کیا، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، علی رضی اللہ عنہ نے یہ کیا، علی رضی اللہ مظلوم تھے، یعنی کہ حکومت اور خلافت کے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں زبان کھول رہا ہے، پوری اسلام کے بارے میں جہاں جہاں نقص ہے، جو چیز ہے سب اس کو پتہ ہے، لیکن توحید کے بارے میں پوچھیے توحید نہیں پتہ، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا اگر توحید کو تم لے آؤ حقیقی طور پر ہم تمہیں خلافت دیں گے۔ دلیل، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، تو اگر اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، اگر تم ایمان لاؤ عمل صالح کرو، اللہ زمین کی خلافت تمہیں دے دیں گے۔ اور
خوف کے ماحول کو ہٹا کر کے امن کا ماحول آ جائے گا. کب؟ توحید آ رہا ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. شرط ایک ہی ہے کہ میری ہی عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اگر یہ شرط پایا گیا تو خلافت اور جتنی بھی چیزیں تم چاہتے ہو، عزت سربلندی اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے. لیکن ہم مسلمانوں میں اسی چیز کی کمی ہے. ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے، رب العالمین دنیا کے اندر توحید کا بول بالا ہو جائے، اور جو بھی لوگ توحید سے غافل ہیں، دین سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توحید کی طرف آنے اور دین کے بارے میں حساس ہونے اور دین کے بارے میں اچھے جذبات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جو بھی لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں، اللہ انہیں پتہ نہیں ہے، اللہ تو بھی انہیں ہدایت کا کوئی ذریعہ، کوئی راستہ بتا دے. رب العالمین سے اس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم 4 درس میں جو بھی توحید کے بارے میں مفہوم ہم نے پڑھے سمجھیں، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچا دینے، اصل چیز عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچا دینے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو پروگرام 4 نشست ہوئی ہیں، اس کو تو اللہ رب العالمین قبول فرما لے صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور اس کا بدلہ ہمیں اتنا اچھا دے کہ قیامت کے دن ہمارے لیے جنت میں جانے کا ایک سبب یہ بھی بن جائے کہ ہم توحید کی مجلس کی وجہ سے، اللہ تیری توحید کی مجلس کی وجہ سے ہمیں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخلہ عطا فرما دے. رب العالمین اسی توحید کے برکت سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اور شرک جو ہمارے اندر نہیں ہے لیکن چھوٹے موٹے گناہ ہیں، اللہ شرک نہیں ہے، چھوٹے موٹے گناہ ہیں، اللہ ان شرک کے نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف فرما دے اور جہنم سے دور رکھتے ہوئے ڈائریکٹ ہمیں نبی کی سفارش کے ذریعے سے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم. سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.